دوستو، چاہے کوئی گاؤں ہے، شہر ہے، ملک ہے یا پھر پوری دنیا، یہ مثال کسی نے صحیح کہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب اسے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی۔ پاکستان کو جب انڈیا مار رہا تھا تو پاکستان خاموش تھا، لیکن جب پاکستان نے وار کیا، اٹیک کیا اور انڈیا نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور صلح کروانے کے لیے امریکہ بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو فوراً ہی صلح ہو گئی۔ لیکن جب ایک کمزور، یعنی معاشی لحاظ سے کمزور لوگ، چونکہ دنیا سمجھتی تھی کہ پاکستان کمزور ہے، جب اسے مار پڑ رہی تھی تو جو امریکہ کا ڈپٹی وزیر اعظم ہے، وہ اس کا جب انٹرویو ہوا تو جب وار کے دوران، تو اس نے کہا انڈیا پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، ہم کسی کے مسئلے میں نہیں کودتے، ٹھیک ہے، یہ ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، ہم کسی کے مسئلے میں نہیں آتے۔ لیکن جب پاکستان نے انڈیا کو مارا اور دبا کے مارا صرف 2-3 گھنٹے کی کارروائی میں، تو فوراً ہی ٹرمپ صاحب آگے اور صلح کروا دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے مارا۔ اس نے سمجھا ایران تو اتنا طاقتور نہیں ہے، میں اسے دبا لوں گا عراق، شام اور غزہ کی طرح۔ لیکن جب اسرائیل نے جوابی کارروائی کی اور بڑی خطرناک طریقے سے، بڑے حوصلے اور جرت کے ساتھ، جس طرح اس کے سائنسدان اور جرنیل اور چیف آف آرمی اسٹاف شہید ہوئے پہلے ہی اسرائیل کے حملے میں ہو گئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے کم بیک کیا، ہمت دکھائی، تابڑ توڑ حملے کیے، میزائل مارے، اسرائیل کا بھی بہت نقصان کیا، تو ٹرمپ صاحب پھر کود گئے، صلح صفائی کروا دی۔ تو کیونکہ وہ دنیا میں طاقتور ہیں، وہ زیادہ پاورفل ہیں، جب انہیں مار پڑتی ہے تو وہ صلح کروا دیتے ہیں، جب مار رہے ہوتے ہیں تو پھر خاموش رہتے ہیں۔ تو طاقتور کا یہی مسئلہ ہے، انسان کی فطرت میں ہے، طاقت جو ہوتی ہے نا، یہ بندے کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی، کمزور کے اوپر یہ چڑھائی کرتی ہی کرتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ